اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 21 اکتوبر سن 2024۔ دارالتبلیغ ایران کا قیام 1924 اور ایران میں خدمات بجا لانے والے بعض مبلغین کرام کا مختصر تعارف۔ غلام مصباح بلوچ، استاد جامعہ احمدیہ، کینیڈا۔ آج سے ایک صدی قبل کے تاریخ احمدیت کے اوراق پر نظر دوڑائیں تو 1924 کے اہم واقعات میں سے ایک احمدیہ دارالتبلیغ ایران کا قیام بھی پڑھنے کو ملتا ہے۔ اس دارالتبلیغ کی بنیاد حضرت شہزادہ عبدالمجید صاحب لدھیانوی رضی اللہ عنہ نے رکھی، جو حضرت مسلح موعود رضی اللہ عنہ کی ہدایت پر 1924 میں ایران پہنچے۔ ان کے بعد دو اور صحابہ رضی اللہ عنہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی ایران جانے کی توفیق ملی۔ پھر تحریک جدید کے تحت 3 مبلغین وقتاً فوقتاً ایران میں خدمات بجا لاتے رہے اور 1955 تک ایران میں اسلام احمدیت کا دارالتبلیغ مصروف عمل رہا۔ ذیل میں ایران میں تبلیغ احمدیت کی خدمت سر انجام دینے والوں کا مختصر احوال پیش ہے۔ حضرت شہزادہ عبدالمجید لدھیانوی رضی اللہ عنہ۔ حضرت شہزادہ عبدالمجید خان صاحب رضی اللہ عنہ محلہ اقبال گنج لدھیانہ کے رہنے والے تھے اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ابتدائی صحابہ میں سے تھے۔ 313 کبار صحابہ کی فہرست میں آپ کا نام 47ویں نمبر پر درج ہے۔ احمدیت پر آپ کی ایمانی مضبوطی کا ثبوت آپ کے ایک خط محررہ 6 جون 1898 سے عیاں ہے، جسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب ایام الصلح میں درج فرمایا ہے۔ اسی کتاب میں حضرت اقدس علیہ السلام نے آپ کے متعلق تحریر فرمایا ہے: شہزادہ عبدالمجید خان صاحب اول درجے کے خیر خواہ اور دوست ہیں اور بذات خود نیک چلن اور راست گو اور متقی آدمی ہیں۔ ایام الصلح، روحانی خزائن، جلد 14، صفحہ 423۔ تبلیغی اسلام احمدیت کی غرض سے ایران جانے والے آپ پہلے احمدی تھے جو جولائی 1924 میں قادیان سے ایران کے لیے روانہ ہوئے، جبکہ محترم مولوی ظہور حسین صاحب مجاہد بخارا وفات 7 فروری 1982 بھی تبلیغ اسلام کے لیے بخارا روانہ ہو رہے تھے۔ چنانچہ وہ بیان کرتے ہیں: یہ عاجز اور مولوی محمد امین صاحب مجاہد بروز ہفتہ دارالامان سے بحکم حضرت خلیفۃ المسیح ثانی بعزم بخارا روانہ ہوئے۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پرانے صحابی جناب شہزادہ عبدالمجید صاحب بھی تھے، جنہوں نے برائے تبلیغ ایران کے دارالخلافہ طہران جانا تھا۔ ہم تینوں کوئٹہ سے بمقام دزداب، جہاں ایران کی حد شروع ہوتی ہے، ریل کے ذریعے پہنچے۔ دزداب سے مشہد تک جو 600 میل کا جنگل ہے، جس کو ہم نے 45 یوم میں طے کیا، اور وہ بھی کچھ پیادہ پا چل کر اور کچھ اونٹ اور گدھے پر سوار ہو کر اور کچھ باربرداری کے اس گڈھے پر جو مشہد اور دزداب کے درمیان مال لانے اور لے جانے کے لیے آتا جاتا رہتا ہے۔ ایک بار ایک منزل سے 56 میل تک پانی نہ تھا۔ ہم نے کچھ راستہ پیدل ہی طے کیا۔ آخر میرے رفیق شہزادہ صاحب پیاس کو برداشت نہ کر سکے اور وہیں راہ میں لیٹ گئے، اور میں لیٹا تو نہیں مگر پانی کے نہ ہونے کے باعث سخت گھبرایا اور طبیعت بے چین ہو گئی، مگر پھر بھی چلتا رہا۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص جو سامنے سے اونٹنی پر سوار بڑی تیزی سے آ رہا تھا، اس کے پاس پانی موجود ہے۔ وہ سوار تیزی سے شہزادہ صاحب کے پاس پہنچا اور انہیں بھی پانی پلایا اور اپنے ساتھ اونٹنی پر سوار کر کے منزل پر لایا جہاں کے پانی تھا۔ اس طرح یہ سخت دشوار منزل اللہ کے فضل و کرم سے طے ہوئی۔ الغرض 16 اکتوبر 1924 کو ہم تینوں آدمی مشہد، جو ایران کا ایک بڑا شہر ہے، پہنچے۔ 5-6 دن کے بعد شہزادہ عبدالمجید صاحب، جو ہمارے امیر سفر تھے، تہران پایہ تخت ایران کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ بیتی از مولوی ظہور حسین صاحب مجاہد بخارا، صفحہ 1 اور 2 ایڈیشن اول۔
آپ نے بڑھاپے اور اخراجات کی مشکل کے باوجود وطن سے دور بڑی جواں مردی اور استقلال سے اپنے فریضہ تبلیغ کو نبھایا اور خلافت اور احمدیت کے ساتھ نہایت اعلیٰ درجے کے اخلاص کا نمونہ دکھاتے ہوئے مسیح محمدی کا پیغام پہنچایا۔ تہران میں آپ کی مثالی خدمات کا تذکرہ محترم مرزا برکت علی صاحب آبادان وفات 12 دسمبر 1966 نے الفضل 31 مئی سن 1932 صفحہ 7 پر شائع کیا۔ آپ نے 23 فروری 1928 کو تہران میں ہی وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے 23 مارچ 1928 کے خطبہ جمعہ میں آپ کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرمایا، شہزادہ عبد المجید صاحب افغانستان کے شاہی خاندان سے تھے اور شجاع کی نسل سے تھے۔ آپ نے نہایت ہی نیک نفس اور متوکل آدمی تھے۔ میں نے جب تبلیغ کے لیے اعلان کیا کہ ایسے مجاہدوں کی ضرورت ہے جو تبلیغ دین کے لیے زندگی وقف کریں، تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس وقت ان کے پاس کچھ روپیہ تھا، انہوں نے اپنا مکان فروخت کیا تھا، رشتہ داروں اور اپنے متعلقین کا حصہ دے کر خود ان کے حصے میں جتنا آیا وہ ان کے پاس تھا، اس لیے مجھے لکھا کہ میں اپنے خرچ پر جاؤں گا۔ اس وقت میں ان کو بھیج نہ سکا اور کچھ عرصے بعد جب ان کو بھیجنے کی تجویز ہوئی تو اس وقت وہ روپیہ خرچ کر چکے تھے، مگر انہوں نے ذرا نہ بتایا کہ ان کے پاس روپیہ نہیں ہے۔ وہ ایک غیر ملک میں جا رہے تھے، انہوں نے وہاں سے بھی اپنی حالت نہ بتائی، نامعلوم کس طرح گزارا کرتے رہے۔ پھر مجھے اتفاقاً پتہ لگا، ایک دفعہ دیر تک ان کا خط نہ آیا اور پھر جب آیا تو لکھا تھا کہ چونکہ میرے پاس ٹکٹ کے لیے پیسے نہیں تھے اس لیے خط نہ لکھ سکا۔ ابھی پرسوں ترسوں اطلاع ملی کہ آپ 1 رمضان کو فوت ہو گئے۔ جس طرح قسطنطنیہ کی خوش قسمتی تھی کہ وہاں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دفن ہوئے، میں سمجھتا ہوں اسی طرح یہ ایران کے لیے مبارک بات ہے کہ وہاں خدا تعالیٰ نے ایسے شخص کو وفات دی جسے زندگی میں دیکھنے والے ولی اللہ کہتے تھے اور جسے مرنے پر شہادت نصیب ہوئی۔ میں جمعے کی نماز کے بعد ان کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ خطبات محمود جلد 11 صفحہ 343-344۔ حضرت میر مہدی حسین صاحب رضی اللہ عنہ۔ حضرت میر مہدی حسین صاحب رضی اللہ عنہ سید کھیڑی نزد راجپورہ ریاست پٹیالہ کے رہنے والے تھے۔ 1864 میں پیدا ہوئے اور 1894 میں بیعت کر کے سلسلہ احمدیہ میں داخل ہوئے، جس کے کچھ عرصے بعد ہجرت کر کے قادیان آ گئے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بے پناہ خدمت کی توفیق پائی۔ نہایت ہی مخلص اور درویش منش بزرگ تھے۔ 1934 میں آپ نے تبلیغ احمدیت کے لیے ایران جانے کا ارادہ فرمایا۔ اس موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے اپنے قلم سے آپ کے نام ہدایات تحریر فرمائیں اور لکھا، آپ نے ایران جانے کا ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس ارادے کو پورا فرما کر اس کے نیک نتائج پیدا کرے۔ اس موقع پر میں چند امور کی طرف آپ کو توجہ دلاتا ہوں۔ یہ زرعی ہدایات تاریخ احمدیت جلد 6 صفحہ نمبر 226 اور 227 پر درج ہیں۔ اخبار الحکم آپ کی روانگی کی خبر دیتے ہوئے لکھتا ہے، حضرت میر مہدی حسین صاحب رضی اللہ عنہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پرانے مخلص صحابہ میں سے تھے، 29 اکتوبر 1934 کو ایران کی طرف اپنے اخراجات پر تبلیغ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ اسٹیشن پر ان کے احباب اور مخلصین کا خاصا اجتماع تھا۔ دعا ہے کہ خدا ان کو کامیاب کرے۔ الحکم 7 نومبر سن 1934 صفحہ 8۔ آپ براستہ کراچی بحری جہاز سے ایران کی بندرگاہ آبادان پر اترے، جہاں احمدی احباب آپ کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ ان سے تحریک جدید کے اعلان کی اطلاع ملی۔ آپ کے پاس اس وقت 49 روپے باقی تھے، وہ سب کے سب آپ نے سیکرٹری مال کو دے دیے۔ آپ اغلباً ایران کے اسی شہر میں رہے۔ قبول احمدیت سے قبل چونکہ آپ شیعہ مذہب سے وابستہ تھے، اس لیے آپ کو مرثیے وغیرہ یاد تھے اور فارسی بھی بڑی روانی سے بولتے تھے، اس لیے میل ملاقات میں آپ کو آسانی رہتی تھی۔ بہرکیف آپ بہت تھوڑا عرصہ ایران رہے اور چند ماہ بعد مئی 1935 میں واپس کراچی پہنچ گئے،
جہاں 1-2 دن قیام کے بعد قادیان تشریف لے آئے۔ تاریخ احمدیت جلد 6 صفحہ 229-230۔ حضرت بابو فقیر علی صاحب رضی اللہ عنہ۔ حضرت بابو فقیر علی صاحب رضی اللہ عنہ بیعت 1905، وفات 14 دسمبر 1959، ضلع گرداسپور کے باشندے تھے اور ریلوے میں ملازم تھے۔ اپنی ملازمت کے سلسلے میں سندھ میں مقیم تھے، جہاں سے بیعت کا شرف پایا۔ 1928 میں قادیان تک ٹرین جاری ہونے پر آپ قادیان کے اولین اسٹیشن ماسٹر مقرر ہوئے۔ آپ کے دل میں اسلام احمدیت کی تبلیغ کے لیے بے پناہ تڑپ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ارتداد علاقہ ملکانہ کے وقت اپنے خرچ پر وہاں گئے اور تبلیغ میں حصہ لیا۔ تحریک جدید کے آغاز پر حضرت مسلح موعود رضی اللہ عنہ کے فرمان کے کہ احمدی احباب غیر ممالک میں تبلیغ اسلام کے لیے نکل جائیں، آپ نے ریٹائرمنٹ سے پہلے 500 روپے قرض لے کر 1937 میں تبلیغ کے لیے ایران کا سفر کیا اور آنرری طور پر کئی مہینے وہاں قیام کیا۔ قیام ایران کے واقعات میں آپ نے بتایا کہ ایک دن تہران میں ایک مجلس میں تبلیغ کر رہا تھا، اور میں نے جب یہ بات بیان کی کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام ہی امت محمدیہ کے مسیح موعود اور مہدی موعود ہیں، اور میں نے آپ کو خود دیکھا ہے، تو مجلس سے ایک آدمی اٹھا اور میرے قریب آ کر اس نے پوچھا، آغا عام مسیح موعود و مہدی شما خودیدی؟ تو میں نے جواب دیا، خود دیدم۔ تو پھر اس ایرانی شخص نے میری آنکھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دریافت کیا، کیا آپ نے اپنی ان آنکھوں سے مسیح موعود کو دیکھا ہے؟ تو وہ شخص محبت اور عشق سے میرے کندھوں کو چومنے لگا۔ اصحاب احمد جلد سوم صفحہ 61 حاشیہ و 63 حاشیہ۔ محترم مولانا شیخ عبدالواحد صاحب۔ محترم مولانا شیخ عبدالواحد صاحب 11 مئی سن 1911 کو پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق ضلع گرداسپور سے تھا اور آپ کے والد حضرت شیخ عبدالحق صاحب رضی اللہ عنہ وفات 27 دسمبر سن 1957 سابق معاون ناظر ضیافت قادیان مخلص صحابہ میں سے تھے۔ آپ واقف زندگی تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ نے آپ کو چین جانے کا ارشاد فرمایا، چنانچہ آپ 16 جنوری 1936 کو چین روانہ ہوئے، جہاں 3 سال خدمات سر انجام دینے کے بعد 6 مارچ 1939 کو واپس قادیان پہنچے۔ 1945 میں آپ کو ایران بھجوایا گیا۔ قادیان سے روانگی کی خبر دیتے ہوئے اخبار الفضل لکھتا ہے، آج شام کی ٹرین سے شیخ عبدالواحد صاحب مولوی فاضل ایران کے لیے روانہ ہوئے۔ انہیں الوداع کہنے کے لیے بہت سے احباب اسٹیشن پر موجود تھے۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بھی ازراہ شفقت و نوازش تشریف لے گئے اور اپنے خادم کو شرف مصافحہ اور معانقہ بخشا۔ کئی ایک دوستوں نے پھولوں کے ہار مولوی صاحب کے گلے میں ڈالے۔ الفضل 20 جولائی 1945 صفحہ 1۔ آپ کے ایران کے قیام کے دوران ہی محترم مولانا صدر الدین صاحب بھی بطور مبلغ ایران بھیجے گئے۔ ایران میں آپ کی تبلیغی اور تربیتی کاوشوں کا اندازہ آپ کی 1 ماہ کی رپورٹ سے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ نے ماہ دسمبر 1946 کی رپورٹ میں لکھا، گزشتہ ماہ 50 افراد کے پاس پہنچ کر تبلیغی ملاقاتیں کی گئیں اور سلسلے کی کتب مطالعہ کے لیے دی گئیں، درس کے طور پر مجالس منعقد کی گئیں۔ اس کے علاوہ تجارتی اور علمی تعلقات بڑھانے کے لیے بہت سے لوگوں سے ملا۔ اس کوشش میں اس عاجز کو 280 میل موٹر پر اور پیدل سفر کرنا پڑا اور 9 رات اپنے مکان سے باہر رہنا پڑا۔ موسم سرما ہونے کی وجہ سے اور سخت سرما کے مقابلے کا پورا سامان نہ ہونے کی وجہ سے راتوں کو سونے کی بجائے ڈاک وغیرہ کا کام ہی کرتا رہا، کیونکہ سردی کی وجہ سے نیند نہ آتی تھی۔ اس کی وجہ سے اکثر دوسرے دن بیمار ہو جاتا رہا۔ عرصہ زیر رپورٹ میں 70 خطوط تبلیغی، تربیتی، تنظیمی ایران کی جماعتوں اور بیرون جات و مرکز میں لکھے۔ مقامی اخبارات کے لیے 3 مضامین بھی لکھے۔ حضرت سیدنا المصلح الموعود ایدہ اللہ الودود کی تصنیف لطیف دعوت الامیر کا درس شروع کیا ہوا ہے۔ دعاؤں سے مدد فرمائیں کہ یہ اسلام کے بچے زندگی کا دودھ پی لیں، آمین۔ الفضل
26 جنوری 1947 صفحہ 5۔ اسی رپورٹ میں آپ نے حاجی آقا محمد عبداللہ صاحب نامی ایک دوست کی بیعت کا ذکر بھی کیا۔ ایران کے بعد آپ کی تقرری جزائر فجی میں ہوئی، جہاں آپ کو نمایاں خدمات سر انجام دینے کی توفیق ملی۔ آپ 1960 تا 1968 فجی میں رہے۔ آپ فجی کے پہلے مشنری تھے۔ آپ نے 2 اپریل سن 1983 کو بعمر 71 سال وفات پائی اور بوجہ موسی ہونے کے بہشتی مقبرہ ربوہ میں دفن ہوئے۔ محترم مولوی صدر الدین صاحب۔ مولوی صدر الدین صاحب ولد حضرت میاں خیر الدین صاحب رضی اللہ عنہ قادیان سے متصل گاؤں قادر آباد کے رہنے والے تھے۔ آپ 1918 میں پیدا ہوئے۔ حصول تعلیم کے بعد اپنی زندگی خدمت دین کے لیے وقف کر دی۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے آپ کو تبلیغ اسلام احمدیت کے لیے ایران جانے کا حکم فرمایا اور آپ مورخہ 11 جون 1946 کو تبلیغ کے لیے قادیان سے ایران کے لیے روانہ ہوئے۔ الفضل 12 جون 1946 صفحہ 1۔ مولوی صدر الدین صاحب ایک علمی شخصیت تھے۔ ایران میں تبلیغی خدمات کے ساتھ ساتھ تحریری خدمات بھی سر انجام دیں۔ آپ بہائیت اور شیعہ کا اچھا مطالعہ رکھتے تھے۔ ایران جانے سے پہلے بھی آپ کی اس تحریری قابلیت کا رنگ دیکھنے کو ملتا ہے۔ مثلا حدیث انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ سے شیعہ صاحبان کا غلط استدلال کے عنوان سے آپ کا مضمون 2 قسطوں میں اخبار الفضل اور 12 نومبر 1946 کے پرچوں میں اخبار الفضل 11 اور 12 نومبر 1946 کے پرچوں میں شائع شدہ ہے۔ آپ نے براہین احمدیہ جلد اول کا فارسی ترجمہ کرنے کے علاوہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فارسی اور عربی کلام سے منتخب حصے پر مبنی کتاب گلدستہ بہار، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیکچر جلسہ 1906 کے فارسی ترجمہ بعنوان حقیقت اسلام، مسجد فضل لندن کے متعلق فارسی کتاب اولین مسجد اسلامی در لندن اور افضل الانبیاء نامی کتب تالیف کیں۔ بہائیت کے رد میں ایک کتاب نعمت الہام و باب و بہا لکھی۔ نعمت الہام و باب و بہا لکھی۔ تاریخ احمدیت جلد 4 صفحہ 73 صفحہ 473 نیو ایڈیشن۔ اسی طرح بہائیت کے رد میں ایک کتاب شمشیر براں بھی لکھی جو جنوری 1948 میں شائع ہوئی۔ یہ کتاب آپ نے ایران کے ایک بہت بڑے عالم عبدالحسین آیتی یزدی وفات 1952 کو بھی بھیجی، جنہوں نے اس کتاب کو بہت پسند کیا اور اس کے متعلق 18 اشعار پر مشتمل ایک نظم لکھی۔ آپ کی یہ کتاب ایران میں بہت مقبول ہوئی۔ الفضل 30 مئی 1956 صفحہ 4۔ آپ کے بھائی عبد المنان شاہد صاحب مربی سلسلہ ایک جگہ اپنی ایک خواب کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، خاکسار نے قادیان میں 1946 کے اوائل میں ایک خواب دیکھی کہ قصر خلافت کے قریب ایک کوٹھے پر برادرم مولوی صدر الدین صاحب کو میں زور زور سے آوازیں دے رہا ہوں، مشن سنگھ۔ میں نے بھائی صاحب موصوف کو یہ خواب سنایا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی تعبیر معلوم نہیں، آپ حضرت اقدس سید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی خدمت میں لکھیں۔ جواب میں پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کی طرف سے یہ خط آیا کہ حضور نے خواب کی یہ تعبیر فرمائی ہے، مشن تبلیغ سنگھ شیر، تبلیغ کا شیر، خدا ایسا ہی کرے۔ یہ تعبیر میں نے مولوی صدر الدین صاحب اور اپنی والدہ صاحبہ کو سنائی۔ بظاہر بھائی صاحب کے تبلیغ کا شیر بننے کا امکان نظر نہ آتا تھا۔ محترم بھائی صاحب سلسلے کی طرف سے تبلیغ کی خاطر ایران بھیجے گئے اور وہاں پر آپ نے ایک کتاب شمشیر براں لکھی، جس پر ایک ایرانی عالم نے محترم بھائی صاحب کے لیے شیر کا لفظ استعمال کیا اور کہا، ایادر بیشہ حق شیر غراں، علائے صاحب شمشیر براں، ترا شمشیر حق برندہ ترباد، گلویت در سبق قرندہ ترباد، یعنی اے حق کی جھنگی میں دھاڑنے والے شیر، اے کتاب شمشیر براں کو تصنیف کرنے والے، خدا کرے کہ تیری حق کی تلوار اور بھی زیادہ کاٹنے والی ہو، خدا کرے کہ تیرا گلا پہلے سے بھی بڑھ کر دھاڑنے والا ہو،
الفضل 13 جون 1956 صفحہ 5۔ ہندوستان اور پاکستان کے الگ ہونے پر پنجاب اور بالخصوص قادیان میں بلوائیوں کے ہاتھوں رونما ہونے والے خونی حالات کی رپورٹنگ آپ نے تہران سے شائع ہونے والے اخبار دنیائے اسلام میں شائع کرائی۔ تاریخ احمدیت جلد 10 صفحہ 261-262۔ آپ قریباً 8 سال ایران میں خدمات دینیہ بجا لاتے رہے۔ آپ 30 جولائی 1953 کو بذریعہ بحری جہاز ایران سے کراچی پہنچے، جہاں سے 1 اگست کو ربوہ کے لیے روانہ ہوئے۔ الفضل 2 اگست 1953 صفحہ 1۔ ربوہ میں بھی آپ مختلف حوالوں سے خدمت دین میں مصروف رہے۔ آپ کی رہائش احمد نگر میں تھی۔ آپ نے 28 جنوری 1987 کو بعمر 69 سال وفات پائی اور بوجہ موسی ہونے کے بہشتی مقبرہ ربوہ میں دفن ہوئے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی نے اپنے خطبہ جمعہ فرمودہ 20 فروری 1987 کے آخر میں آپ کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرمایا، مولوی صدر الدین صاحب جو سابق مبلغ ایران تھے، ان کی اطلاع ملی ہے لاہور سے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ان کو وفات پا گئے۔ فارسی میں انہوں نے بہائیوں کے خلاف خصوصیت کے ساتھ بہت اچھی کتابیں لکھی تھیں، جو اس زمانے میں جب انہوں نے یہ لکھیں تو کافی ایران میں شہرت پا گئی تھیں اور بڑے اچھے تبصرے ان پر لکھے گئے۔ خطبہ جمعہ 20 فروری 1987، خطبات طاہر جلد 6 صفحہ 135۔ محترم مولانا عبدالخالق صاحب۔ محترم مولوی عبدالخالق صاحب ولد حضرت حافظ احمد الدین صاحب چک سکندر ضلع گجرات کے رہنے والے تھے۔ آپ 1909 میں پیدا ہوئے اور حصول تعلیم کے بعد زندگی وقف کر کے مبلغین تحریک جدید میں شامل ہوئے۔ آپ کی پہلی تقرری مغربی افریقہ میں ہوئی اور آپ 23 نومبر 1944 کو اپنے 2 دیگر مبلغ ساتھیوں کی معیت میں قادیان سے روانہ ہوئے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے خود ایک مجمع کثیر کے ساتھ ان مجاہدین اسلام کو دعاؤں کے ساتھ روانہ فرمایا۔ مغربی افریقہ سے واپس آنے کے کچھ عرصے بعد آپ کی تقرری ایران میں ہوئی اور آپ مورخہ 25 مارچ 1950 کو لاہور ریلوے اسٹیشن سے بذریعہ پاکستان میل روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ پروفیسر سعود احمد صاحب واقف زندگی بھی تھے، جو احمدیہ کالج کماسی گھانا میں خدمت کے لیے جا رہے تھے۔ الفضل 26 مارچ 1950 صفحہ 1۔ آپ ایران میں چند سال مقیم رہے۔ ربوہ واپس آنے کے بعد آپ کو جامعہ احمدیہ میں فارسی کے پروفیسر کے طور پر خدمت کی توفیق ملی۔ آپ نے 25 جنوری سن 1991 کو بعمر 82 سال وفات پائی اور بہشتی مقبرہ میں مدفون ہوئے۔